إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی کے مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین ہم سے ہماری جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، ہمارے والدین سے خصوصاً ہماری ماں سے بھی زیادہ ہم سے اگر کوئی ذات پیار کرنے والی محبت کرنے والی ہے تو وہ ہمارے پروردگار رب العالمین کی ذات ہے۔ آج آپ نے ماؤں کو دیکھا ہے، آبا کو دیکھا ہے کہ بچوں کو باہر دھوپ میں نہیں نکلنے دیتے، بیٹا دھوپ میں نہ جاؤ کیونکہ گرمی شدت کی ہے، کہیں یہ گرمی آپ کو متاثر نہ کر دیں۔ یہ سورج کی گرمی جو ہزاروں میل دور ہے، یہ سورج اپنی خوب آگ برسا رہا ہے، لہذا ایسا نہ ہو کہ تم اس کی لپیٹ میں آ کر اپنی جان گنوا بیٹھو، جیسا کہ آپ کے سامنے حالات و واقعات ہیں۔ لوگ گرمی کی شدت سے مر رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، سایہ نہیں، پانی نہیں، اور کوئی ٹھنڈ کا ماحول نہیں ہے۔ آج مسجد کی چھت کے نیچے بیٹھ کر اے سی چلنے کے باوجود ہمیں گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ ذرا غور فرمائیں، تصور کریں
کہ وہ جہنم کی آگ کی گرمی کتنی سخت ہے۔ آپ نے 2-3 جمعے قبل جہنم کی گرمی کی سختی، شدت اور اس کی ہولناکی کو سنا تھا۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اس موضوع پہ مستقل خطبہ آپ سن چکے ہیں۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ آج ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب دوسرے کو یہ کہتے ہیں بیٹا باہر نہیں نکلنا کیونکہ گرمی بڑی سخت ہے۔ میرا مالک کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو یہ دنیا کی گرمی کیا ہے؟ ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنی فیملی کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی جہنم کی آگ؟ کس جہنم کی، کس آگ کی بات کر رہے ہیں؟ اس کو آگ، یہ دنیا کی آگ جس کو ہم لکڑی کے ساتھ، کوئلے کے ساتھ، گوبر کے ساتھ، دیگر چیزوں گیس کے ساتھ جلاتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں اس آگ سے اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن تم ہو اور اللہ کے پتھر، آپ اور میں، ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ یہ ایندھن وقودها الناس والحجارہ، یہ جہنم کی آگ جس کے اندر انسانیت کو پھینکا گیا، تو اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھا حل امتلأت، بھر گئی ہو؟ کافی ہے؟ اتنا ایندھن بڑا ہے؟ تو وہ آگے سے کیا کہتی ہے؟ حل من مزید، اور ہے تو دے دو۔ یہ دنیا کی گرمی کتنی تیز ہے، یہ دنیا کی آگ کتنی تیز ہے، 1 منٹ آپ اپنی انگلی اس کے اوپر نہیں رکھ سکتے، 1 منٹ۔ اور وہ جہنم کی آگ اس سے 69% زیادہ تیز ہے اس دنیا کی آگ سے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بڑے جن کو شعور ہے، جن کو عقل ہے، چھتری لے لی گرمی سے بچنے کے لیے، جی گاڑی میں بیٹھ گئے، اے سی لگا لیا گرمی سے بچنے کے لیے، گھر کے اندر بیٹھ گئے، پانی ٹھنڈا کولر میں ڈال کر ساتھ رکھ دیا کہ سفر میں گرمی کی شدت ہے یا آگ جل رہی ہے تو دور سے پتہ چل گیا، سائڈ سے ہو کر گزر گئے کہ کہیں اس کی تپش جو ہے وہ ہمیں جھلسا نہ دے۔ جہنم کی گرمی سے کیسے بچا جائے گا؟ آج اختصار کے ساتھ اللہ رب العالمین جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسباب ذکر کیے، لیکن چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ توحید۔ شرک یاد رکھیں کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا، تمہیں جہنم تک پہنچائے گا۔ شرک جہنم سے پیچھے چھوڑتا ہی نہیں انسان کو، اگر وہ شرک کی حالت میں مر جاتا ہے اس کی توبہ نہیں، اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اللہ رب العالمین کا اٹل فیصلہ ہے، انہ، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ مائدہ 6 پارہ، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت اس پہ حرام ہے۔ توحید انسان کو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ آ جاؤ، چھوڑ دو ان درگاہوں کو، آستان عالیہ کو اور دیگر مزاروں کو، کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ صرف ایک ذات ہے، کائنات کی ایک ذات ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ جب تم اس کو اپنا مالک مان لو گے، خالق مان لو گے، رازق مان لو گے، معبود برحق مان لو گے، پھر اس کے سامنے جبین نیاز جھکاؤ گے، تم عقیدہ توحید کو اپنا لو گے، تم انبیاء کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی جان جوکھم میں ڈال دو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے ایک اللہ کی توحید پر عمل کر کے زندگی بسر کرو گے، کہ دنیا کی کتنی بھی تکلیفیں آ جائیں، رب العالمین کا وعدہ ہے میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا
ما حق اللہ علی العباد، اللہ کے بندوں پر حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق العباد علی اللہ، اللہ کا حق تو ہو گیا، تو ان بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے اللہ یعذبہم، جب یہ بندے اللہ کی عبادت کریں، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو پھر اللہ ان کو عذاب نہ دے، جہنم میں نہ ڈالے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو انسان صدق دل سے یہ بات کہہ دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ رب العالمین ایسے بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ لیکن صرف زبان سے کہنا نہیں، اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ مکے والے بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ، وہ کہتے تھے اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی اللہ اولاد دیتا ہے، یہ ساری باتیں مانتے تھے، لیکن جب بات عبادت کی آتی انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ 360 یہ کس لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں اگر ان کی عبادت چھوڑ کر صرف ایک کی کرنی ہے؟ آج بھی کہتی نہیں جی ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن آخر یہ بھی تو کرنے والے ہیں نا، یہ بابا جی بھی کرنے والے ہیں، پتہ کرنے والا کتنا ہے، اس کے اندر ہمت طاقت کتنی ہے۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو خود اپنی پوٹی صاف نہیں کر سکتا تھا، پتہ ہے آپ کو، یہی کرنے والا۔ اور جب یہ بڑا ہوا تو اس کے چہرے پہ بال نہیں تھے، 17-18 سال کے بعد داڑھی آئی، پھر اس کے بعد ایک وقت آیا 40 سال کے بعد بال سفید ہونا شروع ہو گئے۔ یہ کرنے والا بیچارہ تو اس بال پر اس کا اپنا کنٹرول نہیں، آپ اس کو کرنے والا کہتے ہیں۔ اگر یہ کرنے والا ہوتا تو سفید بال کو کہتا او والا ہو جا کالا، جی بال تم سفید ہو گئے ہو، کالے ہو جاؤ، وہ کہے گا جو بیوقوف ان جاہلوں کو، ان ٹھگوں، ان جاہلوں کو ٹھگو جن کے اندر عقل نہیں، جو مشرک ہیں، میں اگا تیرے چہرے پر ہوں پر میرے اوپر کنٹرول میرے رب کا ہے۔ جب اس نے مجھے کالا نکالا تھا تو کالا رہا ہوں، جب اس نے کہا سفید ہو جاؤ تو میں سفید ہو گیا ہوں۔ یہ ہے کرنے والا تمہارا۔ شرک آگ سے نہیں بچائے گا، توحید آگ سے بچائے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حالت میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ من مات یشرک باللہ دخل النار، جو انسان شرک کی حالت میں فوت ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دوسری چیز اخلاص ریاکاری انسان کو جہنم میں ڈالے گی، اللہ محفوظ فرمائے۔ اخلاص انسان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ آپ نے وہ حدیث صحیح مسلم کی سنی ہے کہ سب سے پہلے جہنم کی آگ کو 3 قسم کے لوگوں سے بھڑکایا جائے گا۔ وہ چور نہیں، زانی نہیں، ڈاکو نہیں، لٹیرے نہیں، بدمعاش نہیں۔ کون ہیں؟ سب سے پہلا وہ قاری، وہ عالم دین، جس کے علم کے، جس کی قرات کے پوری دنیا میں چرچے تھے، اس کو پکڑ کے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا کیا، کہنے یا اللہ تعلمت القرآن وعلمت، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کذبت، جھوٹ بولتے ہو، تو نے قرآن اس لیے سیکھا اور سکھایا نہیں تھا کہ تم مجھے راضی کرو، تم نے تو اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ قال انہ قاری، یہ بڑا قاری ہے۔ فقد کی دنیا میں اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، پکڑو اس کو جہنم میں پھینکو۔ دوسرا شہید، جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے والا، چھوٹا عمل ہے۔ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، سارے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس کو بھی سب سے پہلے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ کیوں؟ کیا کیا تو نے؟ یا اللہ اپنی جان تیرے راستے میں قربان کر دی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کذبت، جھوٹ بولتے ہو،
تو نے تو یہ اس لیے کیا لیقال انہ جری، یہ بڑا بہادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمایا پکڑو اس کو جہنم میں پھینکو۔ تیسرا آ گیا مال و دولت والا، کیا کیا؟ یا اللہ تو نے مال دیا، جو آیا اس کو دیا، کذبتا، جھوٹ بولتے ہو، تو نے تو اس لیے کیا لیقال انہ جواد، بڑا سخی آدمی ہے، تو دنیا میں تیرے چرچے ہوئے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ پکڑو اس کو بھی جہنم میں پھینکو۔ اخلاص، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اللہ سے ملنا چاہتے ہو؟ ساری اللہ سے ملنا چاہتے ہیں؟ یار اللہ سے نہیں ملنا چاہتے، آپ کا دل نہیں چاہتا ہے۔ اور مومن کو تو سب سے بڑی خوشی اس وقت ہونی ہے جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ یہ دنیا کے نعمت کیا، موت تو آنی ہے، ہمیشہ اپنے دل میں یہ تمنا اور تڑپ پیدا کیا کرو، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں تیرے چہرے پر انور کو دیکھ کر، میں تو اس لذت کو تڑپ رہا ہوں کہ کب میں تیری جنت میں آؤں اور تیرا دیدار کروں، اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں مجھے کوئی نہیں ان کی پرواہ، میں تو تیرے دیدار کی نعمت کو ترس رہا ہوں۔ یہ تمنا اور تڑپ ہو جس آدمی کے اندر، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس آدمی کو اپنے رب کی ملاقات کی امید ہو، وہ چاہتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، خالص اللہ کے لیے عمل کرے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، عبادت صرف ایک اللہ کی، خالص ہو کر کرو۔ تیسرا عمل دعا ہے، اپنے رب سے دعا کیا کرو، یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو، اگر اس صف میں شامل ہونا چاہتے ہو جن کو اللہ نے اپنے بندے کہا ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر لے، یہ دعا کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی، اکثر آپ کی جو دعا ہوتی تھی وہ یہ تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما، اور جہنم کی عذاب سے ہمیں بچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں، مجھے تو اور آپ کو ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے۔ گناہ اتنے زیادہ ہیں، آپ گناہوں سے پاک، معصوم عن الخطا، تو کثرت سے یہ دعا فرمائیں، اور میں اور آپ خواب غفلت میں سوئے رہیں، ہم سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا؟ نہیں، دعا کیا کریں اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ الجنہ 3 مرات، جو بندہ صبح 3 مرتبہ یا شام کو 3 مرتبہ، صبح 3 مرتبہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اور جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے، قالت الجنہ، جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، یا اللہ یہ تجھ سے جنت مانگ رہا ہے، اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور جو انسان ومن استجار من النار 3 مرات، جو آدمی 3 مرتبہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہم اجرنی من النار، یہ دعا کرتا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے آگ سے بچا لے، مجھے آگ سے بچا لے، قالت النار، جہنم کی آگ کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ جہنم کہتی ہے اللہ اس کو بچا لے، مجھ سے دور کر دے۔ دعا کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو اسی بات کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم اگر کسی کو کہنے یار جہنم بڑی سخت ہے، بچ جائیں سے، ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ایک جملہ ہم بولتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے تو کئی بار سنا ہے، آ جگ میٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا۔ یہ جہاں میٹھا ہے اگلا کس نے دیکھا ہے؟ دیکھی جائے گی۔ بہت خطرناک جملہ ہے، یاد رکھو۔
جو آدمی یہ اپنی زبان سے کہتا نا دیکھی جائے گی، بھائی کیا دیکھو گے؟ کیا دیکھو گے؟ ہے کیا تو؟ میں کہتے ہوں میں کیا ہوں؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ایک سیکنڈ نکلے گا تیری ہوا نکلنے میں، پتہ چل جائے گا تجھے۔ ڈاکٹر کے پاس بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ چیک اپ چلتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے حضرت صاحب، مولوی صاحب، بزرگوں، تمہیں بلڈ کینسر ہو گیا ہے، ذرا حالت دیکھو اس کی۔ پھر میں کہتا ہوں اگر تیرے پاس ہے کیا، اور تیرا یہ وجود اپنا نہیں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ وہ ایک پانی کے قطرے سے جبکہ تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا، کس کو پتا تھا تو نے پیدا ہونا ہے کیا؟ تو دیکھی جائے گی، اور تیرے ساتھ تو اسی وقت سلوک شروع ہو جائے گا جب تیری روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ظالم جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے کیا حالت ہوگی ان کی؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اِذْ يَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ تیری حالت تو وہ ہے کہ جب تیری روح نکلنے لگے گی فرشتے تیرے منہ پہ تھپڑ ماریں گے، کیا دیکھے گا؟ تم روک سکتا ہے؟ اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق۔ اللہ کے بارے میں باتیں کرتے تھے تم، آج ابھی تیری روح قبض ہو رہی ہے تو اسی وقت تیرے ساتھ برا سلوک شروع ہو گیا۔ اور ادھر یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، دعا کیا کر اللہ مجھے حسن خاتمہ نصیب فرما، یہ دعا کیا کر اللہ تعالیٰ سے۔ کیوں؟ یہاں سے کام شروع ہو جانا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے، دعا کی اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ یہ چاروں چیزوں سے پناہ مانگنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا نماز کی آخری رکعت میں تشہد کے بعد، دروشی کے بعد ان چاروں چیزوں سے لازمی پناہ مانگا کریں، اس کے بعد پھر جو مرضی دعا کیا کریں، پہلے ان سے پناہ مانگا کریں۔ اللہ مجھے جہنم سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، دجال کے فتنے سے بچا، اور زندگی اور موت کی کشمکش جو ہوتی ہے اس سے بچا۔ یہ بڑا سخت معاملہ ہوتا ہے، دعا کیا کریں۔ اسی طرح چوتھا سبب جو انسان کو جہنم سے بچائے گا وہ اللہ کا ڈر اور خوف ہے، تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ جہنم کے اوپر سے سب نے ہی گزرنا ہے۔ پلسرات ہے نا، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے پلسرات کے بارے میں، اس کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، ہر ایک کو۔ وہ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے گزریں گے، لیکن اس پلسرات سے صحیح سلامت کون گزریں گے؟ ثم ننجی الذین اتقوا، جو متقی ہوئے۔ تقویٰ کیا ہے؟ خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقیٰ، چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دو، بڑے گناہ بھی چھوڑ دو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ صحابی نے بیان کیا، کہنے لگے امیر المومنین کبھی ململ کا کپڑا، باریک کپڑا، سوتی کپڑا گیلا کر کے کسی خاردار جھاڑی کے اوپر ڈال کر اس کو جب کھینچا جاتا ہے، آپ نے دیکھا؟ کہنے لگے ہاں دیکھا۔ کہنے لگے برے آدمی کی روح اس طرح تار تار کر کے کھینچی جاتی ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنے ان کپڑوں کو سمیٹ کر جو خاردار جھاڑیاں ہیں ان کے اندر سے آرام سے گزر کر نکل جائے، ادھر سے بھی اپنے آپ کو کانٹوں سے بچائے، ادھر سے بھی بچائے، ہر طرف سے اپنے آپ کو سمیٹ کر جو انسان گزر گیا یہ متقی ہے۔ گناہ تمہارے دائیں بھی گناہ ہیں، اب تمہارے ہاتھ میں گناہ ہیں، 24 گھنٹے یہ گناہ تمہارے ہاتھ میں چل رہا ہے، اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہر ایک کا۔ بچ جائے یہ نوجوان نسل، ساری ساری رات اس کے آگے بیٹھ کر فجر کی جماعت جاتی ہے جائے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ نہ جائے۔ کبھی نہیں سوچا یار ہم نے
تقوی اختیار کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کون سی چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی؟ آپ فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک اللہ کا ڈر اور ایک اچھا اخلاق انسان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر پوچھا جہنم میں کون سی چیز سب سے زیادہ داخل کرے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، یہ تیرا منہ، تیری شرمگاہ، اس کا استعمال تو نے کیسے کیا، یہ زبان تیری کیسے چلی تھی۔ پانچواں سبب جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے وہ نفلی روزے رکھنا ہے۔ فرضی تو رکھتے ہی ہیں سارے، نفلی روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، جو بندہ ایک نفلی روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے نفلی روزہ جو ہے وہ بھی رکھنا چاہیے۔ الصیام جنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈال ہے من النار، آگ سے، کا جنتی احدکم من القتال، جیسے تم میں سے کوئی اپنے لیے جنگ میں ڈال بناتا ہے لوہے کی، اس طرح روزہ انسان کے لیے جہنم کی آگ سے ڈال ہے۔ اسی طرح پانچواں سبب، چھٹا سبب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کیا کرو۔ اب میں اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، ولو بشق تمرہ، کھجور کا آدھا حصہ صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن لم یجد، اگر ایسے حالات ہو کہ آپ کے پاس آدھی کھجور بھی نہیں صدقہ کرنے کے لیے، فبکلمۃ طیبہ، بات اچھی کر کے اچھا بولنا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا صدقہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اور اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر مل لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ پڑھنا صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے، اللہ اکبر پڑھنا صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کے جسم پر ہر روز اس کے ایک ایک جوڑ کے بدلے اس کے ذمے صدقہ ہوتا ہے۔ صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ 360 جوڑ کی طرف سے کیسے صدقہ کیا جائے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ پڑھو صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھو۔ اور آپ نے فرمایا یہ سارے جو کام ہے نا، ان سے جو چیز کافی ہو جائے گی، چاشت کی 2 رکھتے ہیں، سورج نکلنے سے لے کر جب سورج اچھی طرح خوب گرم ہو جائے، ظہر کی نماز سے تقریباً 15 منٹ پہلے، اذان سے 15 منٹ پہلے تک 2 رکعتیں پڑھ لو، تمہارے پورے جسم کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا، اللہ رب العالمین جہنم سے بچا لے گا۔ ذرا غور تو فرمائیں۔ اسی طرح کسی انسان کو کیا کرنا؟ آزاد کروانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے مسلمان کو آزاد کروایا، پہلے وقتوں میں غلام ہوتے تھے، خرید کر آزاد کروا دے، اس کے ایک ایک جوڑ کے بدلے اللہ رب العالمین اس کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے۔ اسی طرح فجر اور ظہر کی جو نماز ہے کبھی نہ ضائع ہونے دیں۔ فجر اور ظہر کی نماز پڑھنے والا انسان جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وہ آدمی ہرگز جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی۔ اس کا یہ مطلب ہے نہیں کہ باقی نہیں پڑھنی، اور باقی بھی پڑھنی ہے، یہ نمازیں ان کی عبادت کرنی ہے۔ کیونکہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے فہو فی ذمۃ اللہ، سارا دن اللہ رب العالمین کے ذمے ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت فرمائیں، یہ جہنم میں نہیں داخل ہوگا۔ آپ نے اس لیے فرمایا تھا من صلی البردین، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور آپ نے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، جان بوجھ کر ترک کر دی، اس کے عمل برباد ہو گئے۔ اس لیے من ترک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر سے پہلے 4 سنتوں کی حفاظت کرنے والا اور ظہر کے بعد 4 سنتوں کی حفاظت کرنے والا انسان، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ویسے دن رات میں 12 رکعتیں پڑھنا سنتیں جنت میں گھر بن جاتا ہے،
لیکن آپ نے فرمایا جو ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد کی 4 کی حفاظت کرتا ہے. آپ نے فرمایا من حافظ علی 40 رکعات قبل الظہر و40 بعدها حرمه اللہ علی النار. اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی کتاب و سنت کو سمجھ کر ان اسباب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم بھائیو، ان آنکھوں کو دھویا کرو، ان آنکھوں کو دھویا کرو. باہر سے نہیں، باہر سے تو آپ دھوتے ہیں مجھے پتا ہے، باہر سے آپ اندر سے دھویا کرو. کیسے دھونا ہے؟ یہ اندر سے دھونے کا بڑا فائدہ ہے. کبھی سوچا آپ نے لوگوں کے سامنے ہم ان کو دھوتے ہیں اندر سے، جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے نا، کسی مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں تو لوگوں کے سامنے اندر سے ان کو دھوتے ہیں، باہر سے نہیں دھوتے. نہیں، لوگوں کے سامنے نہیں، اپنے رب کے سامنے رویا کرو. میں بھی اور آپ بھی گناہ گار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. لا یلج النار بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن من الضرع فی الضرع. جو آدمی اللہ کے ڈر سے رو پڑتا ہے، اپنی آنکھوں کو اندر سے دھو دیتا ہے، یہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا. کب تک؟ جب تک اونٹنی کے پستان سے دودھ نکالا ہو اس کو واپس داخل نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک یہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا. نہ دودھ اونٹنی کے پستان میں واپس جائے اور نہ یہ جہنم میں جائے. رو. آج یہ کتنی گرمی ہے، یہ پسینہ آ رہا ہے. کل قیامت کا دن سورج 1 میل کی مسافت پر ہے، شدت کی گرمی ہے. چاہتے ہو سایہ ملے؟ چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50,000 سال کا طویل دن ہے. 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا. ان میں ایک آدمی ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک اشک یہاں کا بہتر ہوگا وہاں کی گریہ و پہم سے. لوگوں علیحدہ بیٹھ کر جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو اپنے رب کو یاد کیا کرو. یاد کر کے اپنے گناہوں پہ نظر دوڑا کر اپنے رب کے سامنے آنکھوں سے آنسو بہاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آنسو اللہ کو اتنے پسند ہیں، اتنے پسند ہیں، اللہ کل قیامت کے دن فرمائیں گے او میرے بندے، دنیا میں تو میرے سامنے رویا تھا، آج میں دنیا کے سامنے تجھے نہیں پریشان کروں گا، آجا میرے عرش کے سائے نیچے سایہ حاصل کر دے. اس لیے آخری بات، اللہ اکبر، آج بھی زمانہ جاہلیت کی روش ہمارے اندر پائی جاتی ہے. بیٹی ہو جائے، کل ہی مجھے ایک دوست نے بتایا کتنے سنگ دل ہیں لوگ بدبخت جو ان بچیوں پر، عورتوں پر ظلم کرتے ہیں. بے غیرت انسان، آپ مجھے معاف کر دینا میں لفظ بڑا سخت بول رہا ہوں، بے غیرت انسان، دجوس انسان، خبیث انسان ہے وہ آدمی جو عورت کی عزت نہیں کرتا، بیٹی کی عزت نہیں کرتا. رات مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ایک عورت، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، فوت ہو گیا، بیٹا پیدا ہی فوت ہوا. کیا اس نے مارا ہے؟ اس کے سسرال والے اتنے خبیث انسان، وہ مردہ بچہ لینے کے لیے تیار نہیں ہاسپٹل سے، اور الٹا اس بچے کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں جس کے ہاں یہ بیٹا پیدا ہوا. پتہ ہے یہ کتنی قیمتی چیز ہے؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر اپنی بہو کی بےزتی کرتے ہیں، اس کو مارتے اور پیٹتے ہیں. اور جو ماں، جو ساس ایسا قدم اٹھاتی ہے، تو کون ہے؟ تو کوئی فرشتی ہے، حوت پری ہے؟ تو بھی ایک عورت ہے. کبھی سوچا تو نے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیٹیاں دینا، یہ بیٹے دینا، یہ تو اللہ کا کام ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا. یہ بیٹیاں اور بیٹے یہ اللہ کا کام ہے. کسی کو بیٹے دے، کسی کو بیٹیاں، کسی کو دونوں، کسی کو کچھ بھی نہ دے. کون ہے اس کو پوچھنے والا؟ لیکن جس کو اللہ نے بیٹیاں دی پھر اس نے ان کی اچھی تربیت کی. من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن لہ ستر من النار. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت. جس کو اللہ نے بیٹیاں دی اس نے ان کی اچھی تربیت کی، ان کا فرض ادا کیا، کسی با اخلاق دیندار باشرہ آدمی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ بیٹی اس کے لیے جہنم کے سامنے ڈھال بن کے کھڑی ہو جائے گی. کیا سمجھتے ہو؟ یہ کوئی معمولی چیز ہے. اس لیے جہنم سے بچنا ہے، بیٹی کی عزت کر. یہ تو وہ جاہلوں کا کام تھا کہ جب بیٹی پیدا ہو جاتی یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. وہ چھپتے رہتے تھے لوگوں سے. لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بیٹی کا باپ ہے. اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. اللہ رب العالمین ہمیں ان بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان باقی بھی اسباب ہیں اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیان ہوئے ہیں اللہ ان کو اور باقی جو اسباب ہیں ان پر عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه.